حضرت اشفاق صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں باہر صحن میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی میرے گھر میں آئی تو اس کا سر پھٹا ہوا تھا، اس کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا وجہ ہے کہ تمہارا سر پھٹا ہوا ہے اور خون بہہ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی جناب ہم نا احتجاج کرنے کے لیے کچھ کالج کی لڑکیاں باہر نکلی ہوئی تھی تو اچانک کسی سپاہی نے میرے سر میں ڈنڈا مارا اور سر پھٹ گیا۔ تو حضرت اشفاق صاحب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ کس چیز کے لیے تم باہر نکلی ہوئی تھی، روڈ کو کیوں بلاک کر رہی تھی؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہم اپنے حقوق کے لیے نکلی ہوئی تھی کہ جو حقوق مردوں کو ملے ہوئے ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ برابر حقوق ملنے چاہیے، تو اس کا مطالبہ ہم کرنے کے لیے باہر نکلی ہوئی۔ تو حضرت اشفاق صاحب مسکرائے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا عورتوں کو تو پہلے ہی بڑی اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ کسی عورت کے خامند کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، تو اگر بیوی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی دیت تو 50 اونٹ ہے، تو عورتوں کو تو پہلے ہی 100 اونٹ مل رہا ہے اس کی دیت، اور مردوں کو صرف 50 اونٹ مل رہے ہیں۔ تو اس میں تو مطالبہ ہمارا ہونا چاہیے نہ کہ تمہارا ہونا چاہیے۔ یہ بات سمجھا کر نہ اس کو اپنے گھر سے الوداع فرما دیا۔ فرماتے ہیں میں نا تقریباً یہ عرصہ 10 سال گزر گیا۔ 10 سال کے بعد میں پھر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایک اور لڑکی جو تھی وہ چھوٹا سا بچہ اپنی گود میں اٹھائے ہوئے پھر آ گئی، تو آ کے کہتی ہے حضرت اشفاق آپ اس طرح فرمائیں اس کے سر کے اوپر نہ ہاتھ رکھیں اور اس کا نام اشفاق رکھیں۔ میں بڑا حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگا کہ بیٹا آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی حضور میں نا 10 سال پہلے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور آپ سے میں نے کچھ مطالبات کیے تھے، وہ یہ سوال کیا تھا، تو میں وہی لڑکی ہوں۔ اچانک جو میری شادی تھی وہ امریکہ میں ہو گئی تو میں وہاں پر چلی گئی، تو وہاں پر جا کر 10 سال میں نے گزارے ہیں اور میں اپنے وہ جو میرا مطالبہ تھا اپنے مطالبے سے میں دستبردار ہوتی ہوں، اس وجہ سے کہ وہاں پر میں نے برابری کے جا کے حقوق دیکھے کہ ہم اگر گاڑی میں سفر کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر 30 سے 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت اگر بس کے اندر کھڑی ہے تو اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی بندہ جگہ نہیں دے گا، سیٹ نہیں دے گا۔ کیوں کہ وہاں پر مرد اور عورت برابر ہیں۔ مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم برابر ہیں اور یہ عورت بھی برابر ہے، اس وجہ سے وہ کھڑی رہے۔ پھر میں نے دیکھا ہے کہ اگر مرد گھر کا آدھا رینٹ ادا کرتا ہے تو عورت کو بھی کرنا پڑتا ہے، جس طرح 8 سے 9 گھنٹے مرد کام کرتا ہے عورت کو بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہاں پر میں نے جا کے جو برابری کے حقوق ہیں نا ان کا میں نے ذائقہ چکھ لیا ہے، تو لہٰذا مجھے برابری کے حقوق نہیں چاہیے اور میں اس اپنے دعوے سے دستبردار ہوتی ہوں۔ آج کے دن کے حوالے سے جو حضرت اشفاق صاحب نے یہ ایک میسج اور ان کا جو پیغام ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، خاص طور پر ان بیٹیوں کے لیے کہ جو اپنے حقوق کی علمبرداری کے لیے سڑکوں پر نکلتی ہیں، جو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ عورتوں کے حقوق تو اس دن ہی مکمل ہو گئے تھے جس دن سورۃ النساء نازل ہوئی تھی، اب تو امپلیمنٹ کا وقت ہے، ان کو اپنے اوپر اپلائی کیا جائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جب حاتم طائی کی بیٹی جو تھی وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ذیشان کا مفہوم مبارک ہے، عمر بیٹی کے سر پر دوپٹہ دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سیدی یہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے بے شک کافر کی ہو۔ جہاں پر اسلام کافر کی بیٹی کے سر کو ننگا نہیں دیکھ سکتا وہاں پر آج مسلمانوں کی بیٹیاں ان کے سروں کو ننگا کرنے کے لیے یہود و ہنود پورے عروج پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ خندق میں جب آپ کا بیٹا شہید ہو گیا تو پورا ایک عبایا پہن کر مکمل طور پر نقاب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے شہادت کے درجے کو معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ صحابہ کرام نے حیرانگی کے عالم میں یہ بات پوچھی کہ اتنا بڑا صدمہ تمہیں پیش آ گیا اور تم اب بھی اس قدر تم نے برقعے کا اور عبائے کا اہتمام کر کے تم یہاں پر حاضر ہوئی؟ تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے وہ خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے حیا نہیں کھوئی۔ تو اسلام سال کے بعد عورتوں کے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ وہ تو لمحہ بلمحہ اس چیز کا متمنی ہے کہ اسلام کی ساری بیٹیاں با حیا ہو جائیں، با کردار ہو جائیں۔ ویسٹ کیا چاہتا ہے کہ وہ عورت کہ جو اپنے گھر میں خامد کے لیے کھانا بنانا بوجھ سمجھتی ہے
اور وہی عورت اگر 500 سے 700 تک ایئر ہوسٹس بن کر جہاز کے اندر کھانا پرووائڈ کرتی ہے، اس کو فخر محسوس کرتی ہے اور اس کو اپنے حقوق سمجھتی ہے، یہ وہ دین ہے جس کا دن دن ہے اور جس کی رات بھی دن ہے۔